سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کے اندر فرقہ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ رشیدیہ کے مولوی الیاس کندھلوی صاحب کے حالات و واقعات کا ذکر ہوگا۔ مولوی الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے بانی اور سربراہ ہے۔ تبلیغی جماعت کے شر، فساد، منافقت کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ الیاس وہابی دیوبندی کے حالات و واقعات، ذہنی کیفیت اور وہابی موصوف نے کس طرح نبوت کی جانب پیش قدمی کی، اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی نجیب عمر صاحب نے چونکہ یہ افسانہ اب چھیڑ دیا ہے، لہٰذا عوام کو بتلانا ضروری ہے کہ الیاس صاحب نے کہاں علم حاصل کیا، ذہنی کیفیت موصوف کی کیا تھی، اور نبوت کی جانب کس طرح خاموشی کے ساتھ پیش قدمی کی، اور اپنے ماننے والوں کو کیا سمجھتے تھے، اور الیاس صاحب کے ماننے والے مولوی الیاس وہابی کو کیا سمجھتے تھے۔ یہ ہماری آج کی اس ویڈیو کے اندر بیان ہوگا۔ وہابی مولوی الیاس کندھلوی صاحب کے والد صاحب کا نام تھا مولوی محمد اسماعیل۔ ان کی 2 بیویاں تھیں۔ دوسری بیوی سے مولوی الیاس صاحب اور مولوی الیاس صاحب کے جو بڑے بھائی تھے مولوی یحییٰ کندھلوی صاحب، جو کہ زکریا کے باپ رشید احمد گنگوہی کے مرید، خلیفہ اور شاگرد تھے۔ یہ دونوں بھائی اسماعیل صاحب کی دوسری بیوی سے پیدا ہوئے۔ الیاس کندھلوی صاحب کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1303 سن ہجری ہے۔ پھر 1314 یا 15 کے اندر خانقاہ گنگوہیہ مولوی رشید احمد گنگوہی کے پاس فیض گنگوہی حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ مولوی رشید احمد گنگوہی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، موصوف فرقہ وہابیہ دیابنہ رشیدیہ کے بانی تھے۔ جب یہ خانقاہ گنگوہیہ میں آئے تو ان کی حالت کیا تھی؟ اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً جو وہابی دیوبندیوں نے لکھی ہے وہ 10-12 برس سال کے تھے۔ الیاس صاحب لکھتے ہیں، آپ ابتدا سے نحیف الاگر تھے، اسی گنگو کے قیام میں آپ کی صحت خراب ہو گئی۔ صفحہ نمبر 55۔ یہ کتاب کا نام ہے حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت، اور جو اس کتاب کے مؤلف ہیں مولوی ابو الحسن صاحب ندوی، یہ تبلیغی جماعت کے ابتدائی رہنماؤں میں سے ہیں۔ یہ پورے ان کے حالات کے اوپر یہ کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 55 پر لکھتے ہیں کہ آپ ابتدا سے نحیف الاگر تھے، اسی گنگو کے قیام میں آپ کی صحت خراب ہو گئی۔ ان کو پھر سر کے درد کا شدید قسم کا دورہ پڑا، اور کئی ماہ تک مولوی الیاس صاحب تکیہ کے اوپر بھی سجدہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ان کا علاج کیا گیا۔ گنگوہی صاحب کے جو بیٹے تھے حکیم مسعود احمد صاحب، انہوں نے خصوصی طور پہ ان کا علاج کیا، اور 7 برس کا عرصہ الیاس صاحب کو پانی نہیں پینے دیا گیا، اور پھر 7 برس کے بعد جو 5 سال کا عرصہ ہے اس میں بھی برائے نام انہوں نے پانی پیا۔ یہ بھی الفاظ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ بیماری کا اثر کیا ہوا۔ بیماری کا اثر انہوں نے خود یہاں پر لکھ دیا ہے، اس شدید علالت اور خاص طور پر دماغی کمزوری کی وجہ سے۔ یہ وہ مختصر حالات کے بعد ان کی ذہنی کیفیت کا یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اس شدید علالت اور خاص طور پر دماغی کمزوری کی وجہ سے سلسلہ تعلیم منقطع ہو گیا، یعنی موصوف پڑھنے پڑھانے کے قابل نہیں رہے۔ پڑھانا تو دور کی بات، پڑھنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ کیوں؟ علیل اتنے تھے، دماغ ان کا کمزور تھا، یہ پاگل ہو گئے تھے، سلسلہ تعلیم ان کا رک گیا، اور یہ بھی لکھا اس کے دوبارہ جاری ہونے کی امید نہ تھی۔ لیکن ہوا یوں کہ الیاس صاحب بضد تھے کہ میں نے پڑھنا ہے۔ جو بڑے تھے وہ اس کو پڑھنے نہیں دے رہے تھے، وہ جانتے تھے یہ پاگل ہو چکا ہے، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، ممکن ہے بڑا ہو کر یہ کھچے مارے، اور ہوا بھی ایسے۔ ان کی ضد کے آگے وہ جھک گئے، انہوں نے پڑھنے کی اجازت دے دی، اور وہابی موصوف نے پھر آگے بڑے ہو کر انہوں نے کیا گل کھلائے وہ انشاءاللہ العزیز ابھی میں بیان کرتا ہوں۔ یہاں پر واضح طور پہ لکھا کہ ان کی دماغی کمزوری اور ان کی علالت اتنی تھی کہ پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ یہ بیماری شاید علاج معالجے کی وجہ سے ختم ہو گئی ہو، بالکل ایسا نہیں تھا۔ یہی کتاب صفحہ نمبر 68 کے اوپر عنوان یوں باندھا، تشویشناک علالت اور زندگی سے مایوسی۔ یہاں پر واقعہ لکھتے ہیں کہ 1336 سن ہجری کو بیماری کی حالت میں سہارنپور سے کاندھلہ پہنچے، وہاں جا کر مرض نے شدت اختیار کی،
وہ جو پہلے پاگل تھے، ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، سلسلہ تعلیم ختم ہو گیا تھا، تو وہ مرض اور دیگر امراض جو ان کو لاحق تھے، جو خانقاہ گنگوہیا میں فیض گنگوئی سے ملے تھے، وہ مزید ہو گئے، زیادہ ہو گئے، وہ بڑھ گئے۔ کتنے بڑھ گئے؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایک ان کو اور دوسرے مرض کا شدید قسم کا دورہ ہوا، اور ایک رات جو جمعے کی رات تھی، سب مایوس ہو گئے، الیاس صاحب کی نبضیں ساکت ہو گئیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، لوگوں کی زبانوں پر انا للہ کے الفاظ تھے۔ یہ حالت تھی، اور پھر یہ ان کی وصال کے وقت تک رہی ہے۔ یہ ان کی ذہنی حالت، ان کی صحت اور ان کی یہ طبیعت، یہ واقعات تھے جو آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد وہابی موصوف نے، جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، منصب نبوت کی جانب کس طرح پیش قدمی کی۔ ظاہر بات ہے کہ جس بچے کو بچپن کے اندر جس کی پیٹھ کے اوپر، پشت کے اوپر ہاتھ پھیر کر اس کو صحابہ کرام کے ساتھ تشبیہ دے دی جائے، تو بڑے ہو کر، اور اس کا دماغ بھی خراب ہو، ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، تو بڑے ہو کر اس نے نبوت کا دعویٰ تو آپ ہی کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 51 کے اوپر دو واقعات لکھے ہیں مولوی ابو الحسن صاحب نے۔ ایک خاتون کا واقعہ لکھا ہے جو ان کی بڑی بزرگ تھی، لکھتے ہیں مولانا پربوش شفیق تھی، فرمایا کرتی تھی کہ اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ مزید لکھتے ہیں کبھی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر فرماتی کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی سی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ صفحہ نمبر 51۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ مولوی محمود الحسن وہابی دیوبندی، جو شیخ الہند ان کے سمجھے جاتے ہیں اور مولوی الیاس کے استاذ بھی تھے، ان کی جانب سے لکھا ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب مولوی الیاس کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آ جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 52 کے اوپر۔ تو جب بچپن کے اندر مقام صحابیت کی سیر کرا دی جائے ایک اس بچے کو کہ جس کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہو، وہ ذہنی طور پر بالکل پاگل ہو، تو بڑے ہو کر اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا تو اور کیا کرے گا۔ اچھا، صفحہ نمبر 91 کے اوپر جو اس نے نبوت کی جانب آگے پیش قدمی کی، لکھتے ہیں مولانا فرماتے تھے کہ مدینہ طیبہ کے اس قیام کے دوران میں مجھے اس کام کے لیے امر ہوا اور ارشاد ہوا کہ ہم تم سے کام لیں گے۔ کچھ دن میرے اس بے چینی میں گزرے کہ میں ناتواں کیا کر سکوں گا۔ مزید لکھتے ہیں کسی عارف سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ پریشانی کی کیا بات ہے، یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم کام کرو گے، یہ کہا گیا ہے کہ ہم تم سے کام لیں گے، بس کام لینے والے کام لے لیں گے۔ صفحہ نمبر 91 کے اوپر یہاں ابتدائی طور پر الیاس صاحب نے جو نبوت کی جانب پیش قدمی کی ہے اس کا ذکر اس انداز میں کیا۔ اسی طرح یہی کتاب، اس کتاب کا صفحہ نمبر 55 لکھتے ہیں مولانا فرماتے تھے کہ جب میں ذکر کرتا تھا تو مجھے ایک بوجھ سا محسوس ہوتا تھا۔ یہ اس سے اوپر درجے کی بات انہوں نے کی ہے اپنے مریدین کو سمجھانے کے لیے، ورگلانے کے لیے، کہ مجھے ایک بوجھ سا محسوس ہوتا تھا۔ حضرت سے کہا تو حضرت تھرا گئے، یعنی گنگوئی صاحب کو کہا، اور فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب نے یہی شکایت حاجی صاحب سے فرمائی تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ اللہ آپ سے کوئی کام لے گا، اللہ آپ سے کوئی کام لے گا۔ دوبارہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جس واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے مولوی ابو الحسن صاحب نے نانوتوی صاحب کا، وہ واقعہ یہاں پر انہوں نے بعینی نقل نہیں کیا، خیانت سے کام لیا ہے، 2 نمبری جھوٹ یہاں پر بولا۔ وہ واقعہ اصل یوں ہے، یہاں سے آپ سماعت فرمائیں تاکہ بات سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے۔ سوان قاسمی جلد نمبر اس کی 1 ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 259 اسی واقعے کا یہاں پر بیان کر رہے ہیں جس کا ذکر مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت کے اندر اشارہ کیا۔ یہاں پر جب نانوتوی صاحب نے شکایت کی تو حاجی صاحب نے کیا فرمایا، یہ حاجی صاحب کے الفاظ نقل کر رہے ہیں، یہ نبوت کا آپ کے قلب پر فیضان ہوتا ہے، اور یہ وہ ثقل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ صفحہ نمبر 259 کے اوپر، یعنی یہ وہ بوجھ ہے، یہ وہ ثقل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے وقت محسوس ہوتا تھا، جو نانوتوی اور مولوی الیاس کاندھلوی کو
محسوس ہوا۔ ظاہر بات ہے یہاں پر مولوی ابو الحسن صاحب نے چونکہ الیاس وہابی صاحب کے حالات اور ان کا جو مدعا تھا اس کو پوشیدہ رکھنا تھا، خفیہ رکھنا تھا، تو ان الفاظ کو چھوڑ دیا اور اس واقعے میں خیانت سے کام لیا۔ وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ بوجھ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے وقت محسوس ہوتا تھا، اور یہ نبوت کا فیضان تھا۔ یہاں پر ایک بات آپ کو یہ عرض کر دوں، نانوتوی صاحب کو یہ فیض مولوی گنگوئی سے ملا ہے، اور مولوی الیاس صاحب کو بھی یہ فیض رشید احمد گنگوئی سے ملا۔ مولوی نانوتوی صاحب کو گنگوئی صاحب کی جوانی کے عالم میں ملا۔ رشید احمد گنگوئی صاحب نانوتوی صاحب سے تقریباً کوئی 4 سال کا عرصہ یہ بڑے ہیں، اور یہ بچپن میں اکٹھے پڑھتے رہے۔ ان کا جو ہے رہائش، ان کا رہنا ایک ساتھ تھا، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے یار دوست تھے، ایک دوسرے کے آپس میں عاشق اور مشوق تھے، رشید گنگوئی اور نانوتوی صاحب، اور ان کے واقعات سارے ان کی کتب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ جبکہ مولوی الیاس صاحب کو گنگوئی صاحب نے اپنے بڑھاپے کے اندر اس فیض سے نوازا۔ یہی کتاب صفحہ نمبر اس کتاب کا 54 ہے۔ ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر لکھتے ہیں کہ مولانا کی فطرت میں شروع سے محبت کی چنگاری تھی۔ الیاس صاحب کے بارے میں نقل کریں، آپ کو حضرت مولانا رشید احمد صاحب سے ایسا قلبی تعلق پیدا ہو گیا تھا کہ آپ کے بغیر تسکین نہ ہوتی۔ فرماتے تھے کہ کبھی کبھی رات کو اٹھ کر صرف چہرہ دیکھنے کے لیے جاتا، جب لوگ سوتے ہیں تو یہ اس وقت اٹھ کر گنگوئی صاحب کا چہرہ دیکھنے کے لیے جاتے تھے، زیارت کر کے پھر آ کر سو رہتا۔ حضرت کو بھی آپ کے حال پر ایسی ہی شفقت تھی۔ جی، گنگوئی صاحب کو بھی مولوی الیاس صاحب کے حال پر بالکل ایسی ہی شفقت تھی جیسے الیاس صاحب کو گنگوئی صاحب کے ساتھ تھی۔ یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، رشید احمد گنگوئی صاحب کا یہ معمول تھا کہ وہ بچوں کو اور مدرسے کے طالب علموں کو بیعت نہیں کرتے تھے، لیکن یہ چونکہ چھوٹا تھا، 10-12 سال کا ہی بچہ تھا، اس کو مرید بھی کر لیا اور شاگرد بھی بنا لیا۔ تو یہ وہ فیض ہے۔ نانوتوی صاحب کو عین جوانی کے عالم میں دیا گنگوئی صاحب نے، اور الیاس صاحب بچے تھے اور گنگوئی صاحب بوڑھے تھے، اس وقت ان کو یہ فیض عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے پھر بوجھ ثقل محسوس ہوتا تھا، وہ بوجھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے وقت محسوس ہوتا۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد 2 حوالہ اس بات کے اوپر ہو گئے کہ کس طرح انہوں نے منصب نبوت کی جانب پیش قدمی کی۔ یہ ملفوظات ہیں، یہاں پر ایک حوالہ واضح طور پہ آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ ان کو جمع کرنے والے مولوی منظور نعمانی ہیں، ان کے بہت بڑے مناظر تھے۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا 53 ہے۔ لکھتے ہیں، ایک بار فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ بعض لوگوں کو خواب میں ایسی ترقی ہوتی ہے کہ ریاضت و مجاہدے سے نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو خواب میں علوم صحیحہ القاء ہوتے ہیں۔ یہ اب اس نے تمہید باندھی بات اپنی کرنے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے۔ اچھا، مزید ملفوظ نقل کیا کہ الیاس سے فرماتے تھے، پھر فرمایا آج کل خواب میں مجھ پر علوم صحیحہ کا القاء ہوتا ہے۔ وہ ساری جو ابتدائی باتیں تھیں وہ اسی بات کے لیے انہوں نے بیان کی تھی۔ اس لیے کوشش کرو، مجھے نیند زیادہ ہے۔ چونکہ حضرت کو بیماری تھی، ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، دماغ ان کا کام نہیں کرتا تھا، یہ پاگل تھے، ان کو نیند بھی نہیں آتی تھی، تو اس لیے کہا کہ کوشش کروں، مجھے نیند زیادہ ہے تاکہ جلدی جلدی منصب نبوت کی جانب پیش قدمی کروں۔ حاشیہ کے اندر منظور نعمانی صاحب یہ لکھتے ہیں ہیڈنگ ڈال کے، خشکی کی وجہ سے نیند کم ہونے لگی تھی تو میں نے حکیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی مشورہ سے سر میں تیل کی مالش کرے، جس سے نیند میں ترقی ہو گئی۔ یہ عبارت منظور نعمانی کی۔ آپ نے فرمایا کہ اس تبلیغ کا طریقہ بھی مجھ پر خواب میں منکشف ہوا۔ یہ اب آگے بات الیاس صاحب فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کی تفسیر میں القاء ہوئی کہ تم مثل انبیاء علیہ السلام کے لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے ہو۔ یعنی جو آیات مقدسہ امت مسلمہ کے حق میں نازل ہوئی، ان کی فضیلت کے بارے میں نازل ہوئی ہے،
مولوی الیاس صاحب یہ کہتے ہیں کہ خواب کے اندر اس کی تفسیر مجھے یہ القاء ہوئی ہے کہ اے الیاس، تم انبیاء علیہ السلام کی مثل لوگوں کے واسطے زہر کیے گئے، جیسے نبی اپنی امت کے واسطے زہر کیا جاتا ہے، ویسے الیاس صاحب تم لوگوں کے واسطے زہر کیے گئے ہو۔ اب یہ عبارت آپ سامنے رکھیں اور دل پہ ہاتھ رکھیں، کیا یہ منصب نبوت کے اوپر ایک کھلا ڈاکہ نہیں ہے؟ مثل انبیاء علیہ السلام کے صفحہ نمبر اس کتاب کا 53 اور 54، یہاں پر یہ واضح طور پہ الفاظ موجود ہیں۔ یہ تو تھے مولوی الیاس صاحب۔ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس طرح کے حوالہ جات اور بھی ہیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر اکتفا کرتا ہوں۔ مقدمہ لکھا منظور نعمانی صاحب نے، یہی کتاب حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت، صفحہ نمبر 38 کے اوپر لکھتے ہیں کہ مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی مبالغہ محسوس نہیں ہوتا کہ مولانا خود اس 14ویں صدی میں قرن اول کے خزانہ عامرہ کا ایک موتی تھے۔ قرن اول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اور صحابہ کرام کے زمانہ کے جو بنی عامرہ، ٹھیک ہے، اور عام نہیں بلکہ ایک موتی تھے۔ یہ الیاس صاحب کے بارے میں مولوی منظور نعمانی دیوبندی جیسا بندہ کہہ رہا ہے، وہ تو آج کے زمانے کے ہی نہیں تھے۔ یہ ان کے ماننے والے عقیدہ رکھ رہے ہیں مولوی الیاس صاحب کے بارے میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے، کوئی مبالغے کی بات بھی نہیں ہے، یہ تو عام سی بات ہے الیاس صاحب کے لیے۔ یہی کتاب صفحہ نمبر اس کتاب کا 99 ہے۔ مولوی الیاس صاحب پھر بیمار ہوئے بالکل زندگی کے آخر میں، اور خبر پھیل گئی کہ الیاس صاحب مر کر دنیا سے یہ چلے گئے۔ اچھا، یہاں پر مولوی منظور نعمانی نے کیا کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، ظاہر دنیا سے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آیت مقدسہ صحابہ کرام کے لیے اس وقت وہاں پر آپ نے تلاوت فرمائی تھی، وہی آیت اس غلط خبر کی تردید کے لیے مولوی منظور نعمانی نے یہاں پر پڑھی۔ کیا لکھتے ہیں کہ لکھا ہے مولانا منظور صاحب نے مسجد کے نیچے درخت کے تلے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل کے مضمون پر ایک برمحل اور مؤثر تقریر کی۔ وہی آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پر وصال با کمال پر جناب ابوبکر صدیق نے پڑھی تھی، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نازل ہوئی تھی، وہ اس الیاس کی جو موت کی خبر پھیلی تھی اس کو دور کرنے کے لیے یہاں پر وہابی مولویوں نے فٹ کی ہے، ان کے ماننے والوں نے یہاں پر فٹ کر دی۔ اور اسی طرح یہی کتاب صفحہ نمبر اس کتاب کا 194 ہے۔ یہ تو خبر کی تردید کے لیے تھی۔ جب اس مولوی کا انتقال ہوا، تبلیغی جماعت کا جو بانی تھا الیاس کندھلوی، تو انتقال کے وقت یہی آیت پھر پڑھی گئی۔ لکھا ہے شیخ الحدیث صاحب اور مولانا محمد یوسف صاحب کا حکم ہوا کہ لوگوں کو نیچے میدان میں جمع کیا جائے اور ان سے خطاب کیا جائے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل کے مضمون سے بڑھ کر اس موقع کے لیے تعزیت اور موعظت کیا ہو سکتی تھی؟ صفحہ نمبر 194 کے اوپر۔ یار، موت کے موضوع پر قرآن پاک میں اور آیات نہیں ہے؟ 2 مرتبہ وہی آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جناب ابوبکر صدیق نے پڑھی تھی وصال با کمال کے موقع پر، ان مولویوں نے الیاس وہابی کے لیے پڑھی ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جس طرح مولوی الیاس کندھلوی منصب نبوت پر ڈاکہ زنی کی، ویسے ہی اس کے ماننے والے الیاس کندھلوی کو کسی نبی سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ نمبر 5، خود مولوی الیاس جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو کیا سمجھتا تھا، یہ بھی بتا دینا ذرا ضروری ہے۔
یہی کتاب حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت صفحہ نمبر 38 کے اوپر الیاس کندھلوی کا ایک ملفوظ مولوی منظور نعمانی نے مقدمہ کے اندر لکھا ہے۔ یہ لکھتے ہیں مولانا مرحوم اپنی دعوت و تحریک کے متعلق کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرن اول کا ہیرا ہے۔ جی یہ تحریک کے متعلق جو اس کے ماننے والے تھے، متابعین تھے، ان کے متعلق الیاس کندھلوی یہ کہتا ہے کہ یہ قرن اول کا ہیرا ہے۔ جس طرح الیاس کندھلوی کے ماننے والے الیاس کندھلوی کو قرن اول کا موتی سمجھتے تھے، تو یہ بھی پیچھے نہیں رہا، اس نے بھی اپنے ماننے والوں کو قرن اول کا ہیرا قرار دیا ہے۔ پہلے زمانے کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا زمانہ، یہ ماننے والے اس کے اس زمانے کے ہیں، یہ تو اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ یہ صفحہ نمبر 38 کے اوپر منظور نعمانی نے یہ بات لکھی۔ اسی طرح یہ میرے پاس مکاتیب الیاس صفحہ نمبر 107 اور صفحہ نمبر 108 کے اوپر الیاس کندھلوی نے ایک خط کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر حق تعالی کسی کام کو لینا نہیں چاہتے تو چاہے انبیاء بھی کتنی کوشش کریں تب بھی ذرا نہیں ہل سکتا، اور کرنا چاہیں تو تم جیسے ضعیف سے بھی وہ کام لے لیں جو انبیاء سے بھی نہ ہو سکے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو ارشاد فرما رہے ہیں الیاس کندھلوی صاحب کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے کوششیں جاری رکھنی ہے کہ جو کام انبیاء علیہ السلام نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ آپ سے بھی لے سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب مریدین ماننے والے اس کو نبی سے کم نہیں سمجھتے تو جو الیاس کندھلوی صاحب ہیں وہ تو پھر اپنے ماننے والوں کو صحابہ تو سمجھے گا۔ یہ ہے الیاس کندھلوی کی حقیقت اور ان کے ماننے والوں کی حقیقت، جس کا دفاع مولوی نجیب اللہ عمر صاحب کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ چند مختصر حوالہ جات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں کہ جس سے الیاس کندھلوی صاحب کے حالات و واقعات سامنے آ گئے کہ ان کی ذہنی حالت کیا تھی، نبوت کی جانب اس نے کس طرح پیش قدمی کی، اور پھر یہ کس کا فیض تھا، گنگوئی صاحب کا فیض تھا، یہ بھی سامنے آ گیا، اور یہ اپنے ماننے والوں کو کیا سمجھتے تھے اور اس کے ماننے والے الیاس صاحب کو کیا سمجھتے تھے، یہ سب کچھ آپ نے سماعت کر لیا ہے۔